بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس. میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم. پیارا ملک پاکستان الحمدللہ ترقی کے راستے پر چل رہا ہے. ترقی کا وہ سفر جو ہم سے کچھ عرصے پہلے چھوٹ گیا تھا کسی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، ہم اس سفر کی طرف دوبارہ گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان اپنی اس منزل کو پہنچ جائے گا جس منزل کی تلاش میں ہم بھٹک گئے تھے اور کچھ عرصے پہلے ہم اس سے بھٹک کے کہیں اور چلے گئے تھے. اس میں یقیناً ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بہت بڑا رول ہے. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم بڑا زبردست کام کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے سپاہ سالار، ہمارے آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا بڑا رول ہے کہ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ اکنامک ریوائول پر بڑا کام کر رہے ہیں. اور جس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ SIFC کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا 2023 میں، جون 2023 میں، اور اس کا مقصد یہ تھا اکنامک ریوائول اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. ظاہر ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹر یہاں نہیں آتے تھے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی وجہ سے، تو SIFC کا ایک پلیٹ فارم اس وقت بنایا گیا جس کے ثمرات اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اور کچھ عرصے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی SIFC ایک تناور درخت بن جائے. اس کی جڑیں پھیل چکی ہیں، فورن انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، فورن انویسٹرز بھی آ رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا بزنس یہاں شروع کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی. میں اس کا کریڈٹ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور محترم آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کو دوں گا. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی اسلام آباد کے اندر مائن اینڈ منرل کے نام سے، جس میں پوری دنیا سے ڈیلیگیشنز آئے. انہوں نے پاکستان میں مائن اور منرل کے حوالے سے بات چیت کی، جہاں قدرت کی طرف سے ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ ہے. اگر ہم اس کو صحیح سے یوٹیلائز کر لیں، صحیح سے ہم مائن اور منرلز پہ کام کر لیں، اس کو وڈرا کر لیں، تو یقیناً پاکستان بلین ڈالرز ارن کر سکتا ہے اور ہمیں کسی بھی IMF پروگرام میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی کئی مرتبہ کہہ چکے کہ انشاءاللہ یہ جو IMF کا پروگرام تھا اٹ واز دی لاسٹ پروگرام، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ پاکستان IMF سے اب چھٹکارا حاصل کر لے گا. کیونکہ آنے والا دور جو نظر آ رہا ہے، جو وقت نظر آ رہا ہے، خوشحالی اور ترقی کا نظر آ رہا ہے، وہ دن دور نہیں جب پاکستان کے 24 کروڑ عوام انشاءاللہ خوشحالی کی طرف سفر کرے گی. اور وہی عوام جو 24 کروڑ جو بیچاری مہنگائی اور غربت اور بجلی اور گیس کی ماری ہوئی تھی، انشاءاللہ تعالی اس کی تمام تکالیف دور ہوں گی. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بات کی اکنامک ریوائول کی، فورن انویسٹمنٹ کی، جس میں بہت زبردست ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں حالی دنوں بہت زبردست ترقی ہوئی. فورن ڈیلیگیشنز بھی ہے، مختلف قسم کی کانفرنسز بھی ہوئی اسلام آباد میں. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے جو ریسنٹلی اس وقت گلوبلی جو ایک چینج نظر آیا اکنامی کی. میں بات کروں جو ٹیرف امریکہ نے ڈفرینٹ کنٹریز کے اوپر امپوز کر دیا ہے، ہمارے پاکستان بھی اس میں شامل ہے. پہلے 29% تھا، پھر ریسنٹلی انہوں نے کچھ عرصے کے لیے اس کو 10% کیا ہے. تو اس کا کتنا اثر پڑے گا؟ یقیناً باقی ملکوں کے اوپر بھی پڑے گا، ہمارے اوپر بھی پڑے، لیکن ہماری جیسی اکنامی کے اوپر اس ٹیرف کا، کیونکہ US کے ساتھ ہمارے ٹرمز ہیں، ہماری ایکسپورٹس بھی ہوتی ہے، امپورٹ بھی ہوتی ہے، تو آنے والا وقت ہماری ایکسپورٹس کے لیے، ہمارے ایکسپورٹر کے لیے کتنا مشکل یا کتنا آسان ثابت ہوگا، اور ہمیں بحیثیت ایکسپورٹر اور ہماری گورنمنٹ کو اس میں کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اور جیسا کہ میں نے کہا SIFC کے حوالے سے اور بزنس پروموشن کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں. آپ تمغہ امتیاز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، آرڈر آف نیشنل آف میرٹ آپ کو ملا ہے. ایک ویسٹ افریقن کنٹری ہے آئیوری کوسٹ، آپ اس کے آنرری کونسل جنرل بھی ہیں. بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں مسٹر فضل کریم دادا بھائی. فضل بھائی ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو ویری مچ راجہ صاحب. اچھا، ایکسپورٹس کے حوالے جیسے کہ میں نے بات کی کہ ایکسپورٹر کہاں کھڑے ہیں. اگر یہ 10% بھی فرض کر امپوز ہو جاتا ہے تو ہمارے ایکسپورٹرز، ہماری ایکسپورٹ ویسے ہی کم ہے، ہمیں کیا پرابلمز ہوں گی، ہمارے ایکسپورٹس کو کیا کرنا چاہیے، ان کے اپنے مسائل ہیں. لیدر ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کریں، ٹینریز کے حوالے سے بات کریں تو ان کے بھی اپنے مسائل ہیں. ان کی نمائندگی کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان ایک شخصیات موجود ہیں، شیخ افضل حسین صاحب. آپ جو ہیں ایکسپورٹر بھی ہیں اور فارمر چیئرمین پاکستان ٹینری ایسوسیشن کے. افضل بھائی ویلکم ٹو مائی شو. فضل بھائی میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. پہلے تھوڑا سا SIFC کا بیک گراؤنڈ لینے کا. SIFC جیسا کہ میں نے کہا کہ 2-3 سال پہلے بنائی گئی 2023 میں غالباً. اب اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. جیسے شروع میں شاید یہ اندازہ نہیں تھا، لیکن بڑی تیزی سے فورن انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، انویسٹرز بھی آ رہے ہیں. کیا کہیں گے سر اس بارے میں؟ سب سے پہلے راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک میں ہمیں دعوت دی بولنے کے حوالے سے. SIFC کا قیام 2023 میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ایک ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے لایا گیا تھا. تو یہ ایک لیگل فورم ہے جی.
اور SIFC کا بیسک بنیادی مقصد جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر کرنا ہے, ہیومنائزیشن آف پالیسیز کو کرنا ہے, لوکل انویسٹرس کے لوکل بزنس مینوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا اور انٹرنیشنل کو بھی. اس حوالے سے جو ہے بزنس مینوں کو کافی جو ان کے خدشات تھے کہ جب وہ کوئی بھی نیا پروجیکٹ لاتے ہیں یا کوئی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اتنے ٹیڈیس اس کے پروسیجرز ہیں کہ اس کو حاصل کرتے ہوئے NOCs حاصل کرتے ہوئے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ پروجیکٹ کی کاسٹ بھی ہٹ جاتی ہے اور ادر فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں آ پاتی. ریڈ ٹیپ کی بات کر رہے ہیں تو جی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے SIFC کا قیام ہوا. یہ ون ونڈو آپریشن فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. SIFC جو ہے وہ 5 بیسیکلی انڈسٹریز کو لک آفٹر کرتا ہے, جس میں مائنز اینڈ منرل جس کا آپ نے ذکر کیا, IT کے حوالے سے ہے, ایگریکلچر لائف سٹاک کے حوالے سے ہے, بلو اکانومی کے حوالے سے اور آلٹرنیٹ انرجی کے حوالے سے, آلٹرنیٹ اینڈ رینیویبل انرجی کے حوالے سے. جیسے آپ نے کہا بالکل اس کے اب اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ SIFC جو ہے وہ اب اس کی جو ہے ورکنگ جو ہے اس کے منفی اس کے اچھے اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے پاکستان کی اکنامی میں, جس کا ابھی جیتا جاگتا ثبوت تھا مائنز اینڈ منرل انویسٹمنٹ فورم. یہ مائنز اور منرل انویسٹمنٹ فورم ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے, یہ SIFC کا یہ اقدام جو ایک سیکٹر کا, کہ اس کے اندر اس حالات میں پاکستان جب ایک اکنامک ریوائول کی طرف جا چکا ہے تو ادھر 20 سے زیادہ ممالک کے لوگ آئے, جس میں چند ممالک کا ذکر کرتا جاؤں گا. سعودی عربیہ تھا, ٹرکی تھا, چائنا تھا, امریکہ تھا, کینیڈا تھا, پوری دنیا سے ڈیلیگیشن تو جی 200 لوگوں کا آئے ہوئے تھے وہاں پہ. اسلام آباد میں 8 to 9 اپریل یہ ہوا تھا. وہاں پہ بہت سارے ہمارے MOUs بھی سائن ہوئے ہیں. اور ہمارا جو منرل سیکٹر ہے اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں, جو ہمارے ایسٹیمیٹڈ ریزرو میں جو منرل ہیں وہ 6 to 10 ٹریلین ڈالرز کے ہیں. ٹریلین ڈالر, جی زبردست. یہ ہمارے ریزروز ہیں, یہ لوگوں کو نہیں پتا, لوگ اس کو بلینز میں سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ 6 to 10 ٹریلین کے لگ بھگ ہیں, جو کہ 6 لاکھ ہمارے اسکوائر کلومیٹر کے اوپر یہ سارے پھیلے ہوئے 92 منرلز ہیں. اور اس وقت جو ہے صرف 3.2% آف دا GDP کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ از 0.1%. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے, ناٹ اونلی ان گولڈ بٹ اور ہمارے جو منرلز ہیں اس کے اندر بھی انویسٹمنٹ کی اس دفعہ بات ہوئی, MOU سائن ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں آل ان آل یہ بڑی ایک سکسیزفل کانفرنس تھی. اور SIFC کے دیگر سٹیپس کے اندر بھی یہ مائنز اینڈ منرل کا جو ہے یہ ایک نمایاں سکسیس ہے. اور آپ باقی میں بھی دیکھ رہے ہیں, ایگریکلچر کے اندر بھی, لائف سٹاک کے اندر بھی, اس کے ساتھ IT کے آپ دیکھیں ایکسپورٹ بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے. اسی طریقے سے آپ کا جو ہے یہ آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو اوور آل جو میں سمجھتا ہوں SIFC جو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ پاکستان ہیز ٹو پروگریس اکنامکلی, SIFC از یور نرو لائن, اور الحمدللہ SIFC ڈیلیور کر رہا ہے. جی مطلب وہ دن دور نہیں جیسے کہ میں نے کہا, اور آپ نے تو ٹریلین ڈالر کی بات کی. سر اگر ہم اس کو کیپٹلائز کر لیں تو ہم تو پھر قرضہ دینے والوں میں شامل ہو جائیں گے. جیسے لیکن یہ آپ کے ایسٹیمیٹڈ ریزروز ہیں, اب آپ اس میں سے کتنی جلد نکالتے ہیں, اس کا کتنا ایکسپورٹ کا حصہ لیتے ہیں, کتنا آپ اس انڈسٹری کو ڈیولپ کرتے ہیں, یہ ایک آل ٹوگیدر پھر دوسرا بلین ڈالر بھی لے لیں, چلے ٹریلین تو بہت پوٹینشیل ہے جی. اور یہ نیگلیجبل رہا اب تک پاکستان کی ایکسپورٹ کے اندر. آپ دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا 0.1%, تو یہ نیگلیجبل تھا. تو اس کی جو بھی کنٹریبیوشن آئے گی, جیسے آپ نے ویری رائٹلی سو, وہ پاکستان کی اکنامک بیس کو اور سے اور اسٹرانگ کرتی جائے گی. اور SIFC کی یہ جو انڈسٹریز جس کا میں نے ذکر کیا, ان کی بھی جو کنٹریبیوشن ہے اس وقت وہ بہت نیگلیجبل ہے. تو جب یہ پراپر لائن سے اب SIFC کے فورم سے جب اس کی ریزلٹس آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی سگنیفیکنٹلی انکریز ہوگی ان ڈیز ٹو کم. سر انشاءاللہ ون ڈے ول کم کہ ہم قرضہ دینے والوں میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے اگر اس طرح ہم نے اس کو کیپٹلائز کر لیا. اگر ہم محنت کریں تو پاکستان کا بہت پوٹینشیل ہے. جی جس ڈائریکشن میں آ رہے ہیں, ہوپ فلی ناٹ سو فار, انشاءاللہ وہ دن دور نہیں. شیخ افضل صاحب آپ کیونکہ ٹنڈی کے تعلق رکھتے ہیں, ایکسپورٹر بھی ہیں, تو میں سوال سے پوچھوں گا پہلے تو مجھے ٹنڈی ایسوسیشن کے حوالے سے کیا پرابلمز ہیں, اور اگر پرابلمز ہیں تو اس کا کیا سلوشن ہے, پھر ہم US نے جو ٹیرف امپوز کیا اس کے اوپر بات کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے راجہ بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. اور لیدر سیکٹر جو کہ ٹیکسٹائل کے بعد پاکستان کا دوسرا لارجسٹ سیکنڈ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے, اس کے اوپر میں تھوڑی سی اپنی انفارمیشنز کے مطابق بات کر سکوں. اس وقت جو لیدر سیکٹر ہمارا اس وقت جو سٹینڈ کر رہا ہے وہ تقریباً $810 ملین کی ہماری ایکسپورٹ ہے.
overall all the leather sector, including leather gloves, including Pakistan footwear, finished leather garments, leather goods. اور جیسے ہمارے بھائی نے بات کی اور اسی جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بات کیا کہ اس وقت جو SIFC کے اوپر پہلے آپ نے جو گزارش کی اور اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بھائی نے بتایا، ایک بہت پازیٹیو ہمارے امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ جو اس وقت ہماری سویلین گورنمنٹ اور آرمی کے ہمارے جو سپاہ سالار ہیں عاصم منیر صاحب، وہ جس طریقے سے ایک پیج کے اوپر رہ کے کام کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمارے لیے بہت اچھی امید نظر آ رہی ہے کہ جس کے اوپر ہم اپنے ایکسپورٹ کو جو ٹارگیٹس ہیں، جو اڑان پاکستان کا انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، تو اس کے اوپر ہم بہت جلدی انشاءاللہ تعالی اپنی ایکسپورٹ کو ڈبل کر سکیں گے. ہم نے ان کو پروگرام دیا ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ کچھ ریڈ ٹیپس کے جو ایشوز ہیں وہ اگر سولو ہو جائیں اور کچھ بیسک جو ہماری ڈیمانڈز ہیں جو کہ ہم کوئی بھی ان سے انیشیٹو اپنے کمپیریزن ریلیٹڈ آور کنٹریز ان کے ساتھ وہ ان کو کہہ رہے ہیں بھی آپ کمپیئر کریں اور یہ سب چیزیں، اور اس کے اوپر SIFC کے ساتھ ہماری پچھلے 4 سے 6 مہینوں میں بہت ڈیٹیلز میٹنگ ہوئی. اسلام آباد میں عاصم منیر صاحب اور DG جنرل سرفراز صاحب ادھر تشریف لائے، وہاں پہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، 4-5 گھنٹے کے سیشنز ہوئے، بہت پازیٹیو سیشنز. ابھی ریسنٹلی میں لاسٹ ویک آئی واز ان اسلام آباد ود آور چیئرمین، آج وہ اپنے مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے ہمارے چیئرمین صاحب، تو اس کے اوپر بہت ڈیٹیل. اور مین چیز ہے کہ اس وقت جو پچھلے 40 سال سے الحمدللہ میں اس لیدر انڈسٹری میں ہوں اور 75 سال سے ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ اتنا اسٹرانگلی فالو اپ کبھی ہوا. آئی نیور سین ان مائی لائف کہ جو چیز ان کو آج سے ہم نے 4 سے 5 مہینے میں بولی. ویری فرسٹ جب ہماری میٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا تو ودن 24 آورس آئی گوٹ دا ٹیلیفون کال فرام اسلام آباد. تو اس کے بعد ہماری کنٹینیو ان کے ساتھ میٹنگز چل رہی ہیں، بہت پازیٹیو انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں. کچھ ہم نے ان کو اپنی چیزیں بتائی ہیں کہ ہمیں کیا کیا ہرڈلز آ رہی ہیں اس وقت اس ملک میں اور جو ہمیں پرابلمز ایشو ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ اگر یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے جس طرح ہم ریگولر کام کر رہے ہیں وہ اگر چیزیں ہماری سولو ہو گئیں تو جیسے ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگلے 3 سے 5 سال میں ہم ان کو اپنی لیدر ایکسپورٹ ڈبل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. جس طرح کی آپ چیزیں بتا رہے ہیں کہ فالو اپ جس طرح فرسٹ ٹائم ہوا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ بہت بڑی بات ہے. حالانکہ ہمیشہ بزنس مین اپنی پوری SIFC کی ٹیم جنرل سرفراز صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، کرنل حفیظ ہیں، میجر عمر صاحب ہیں، کرنل عدنان ہیں. زبردست انفارمیشن دی سر آپ نے کہ مطلب ودن 24 آور وہ لوگ جو اس کو فالو اپ کرتے ہیں اور آپ کو رسپانس دیتے ہیں. پرائم منسٹر کے جو اسسٹنٹ ڈاکٹر جہاں زیب صاحب، تمام ٹیم کو جب بھی، کیونکہ ہم نے سمجھیں فرائیڈے وی کیم بیک اینڈ منڈے دے کالڈ می اینڈ دے ٹک دا میٹنگ ود دا کنسرن منسٹریز اینڈ کنسرن ڈپارٹمنٹ، جس میں FBR، جس میں انہوں نے اسٹیٹ بینک، جس سندھ گورنمنٹ، تمام کو آن بورڈ لیا ہوا تھا. اور ہماری بہت ڈیٹیل میٹنگ ادھر ہوئی اور تمام جو بھی ہمارے ایشو ہم نے فیبرری میں جب ان کو وزٹ کیا تھا، جو ہم اپنا ایجنڈا دیا تھا، ایچ اینڈ ایوری سنگل پوائنٹ واز ایڈریس ویری ویل. اینڈ الحمدللہ وی آر ویری ہوپ فل کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بیفور بجٹ اینڈ آفٹر بجٹ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ ہم اس بجٹ میں وہ امپلیمنٹ کریں گے. تو ہم اللہ نے چاہا نہیں، میں فضل بھائی سے بھی بات پوچھ رہا ہوں، جیسا کہ سر نے کہا کہ بڑا زبردست فالو اپ ہوتا ہے اور ہم نے فیب میں ان کو کوئی چیزیں دی تھیں اور اس کے بعد انہوں نے فالو اپ کیا اور ہم سے وہ ساری چیزیں. تو میرا خیال ہے جیسا کہ آپ سے کہا مائن منرل کے علاوہ اور بہت سارے سیکٹرز ہیں، ایگریکلچر ہے، IT ہے، آپ نے اور بھی چیزوں کا ذکر کیا، تو ان میں بھی SIFC اسی طرح کام کر رہا ہے، اسی اسپیڈ سے کام کر رہا ہے. جی بالکل، ایبسولوٹلی. جو میں نے آپ کو سیکٹرز بتائے مائنز اینڈ منرل کا تو ہم نے ذکر چھیڑا کیونکہ ابھی اس کا انویسٹمنٹ فورم ہوا. یہ سارے جو میں نے آپ کو سیکٹرز بتائے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، ان سب پہ بڑا ہی ایگریسولی اور بڑا ہی ڈیلیجنٹلی فالو اپ ہوتا ہے اور ہر سجیشن جو کہ ایک اچھا سجیشن ہوتا ہے اس کو بڑا اسٹرانگلی فالو اپ بھی کیا جاتا ہے اور اس کو بڑا اچھی طریقے سے اس کو منطقی انجام تک اس پروپوزل کو پہنچایا جاتا ہے. اور جیسے بھائی نے کہا
کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ SIFC اس وقت پاکستان کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے ایز فار ایز فورن انویسٹمنٹ، ڈومیسٹک انویسٹمنٹ، انڈسٹریلائزیشن. اس حوالے سے ان کا بڑا. اچھا فضل بھائی، یہ تو آپ نے لوکل انویسٹرز کی اور انویسٹمنٹ کی بات کی. جو ہمارا فورن انویسٹرز ہے جو لیٹ سپوز، ان کا کیا اس بارے میں SIFC کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ وہ بھی ڈیفینیٹلی اتنا ہی فیتھ ہے ان کا اب جتنا ہمارے لوکل بزنس مین کا ہے. وہ بھی اسی طرح آنا چاہ رہے ہیں، انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ میں آپ کو بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں، پاکستان کے جو دشمن ممالک جو ہمارے دشمنیاں کرتے ہیں، ان کا آئے دن یہ کام ہوتا ہے کہ پاکستان کو تھرو فالس پروپیگنڈا جنریشن ہمارے انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ نگیٹ کروایا جائے. بٹ اس وقت آپ یہ SIFC کا اور ہماری پازیٹیو اکنامک پالیسی کا نتیجہ دیکھیں، جس میں میں جنرل عاصم منیر صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آج جو ہمارے ایک اکنامک ریوائول ٹریک ہوا ہے. تو خالی ایک مثال یہ مائنز اینڈ منرل انویسٹمنٹ فورم کی لے لیں تو 300 انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آئے اس فورم کے اندر. بیرک گولڈ نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، 50% ہمارے ساتھ پارٹنر ہوئے ہیں آ کر، اور باقی گورنمنٹس بھی آ رہی ہیں ہمارے دوسرے سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کرنے، منرلز کے اور دیگر. تو یہ تو آپ کی ایک سکسیس سٹوری کو ہی ہائی لائٹ کر رہا ہے نا جی، کہ آپ نے جو سوال پوچھا کہ انٹرنیشنل انویسٹر وہ آ رہے، تو میرے خیال سے یہ فورم جو ہے اس کا اپروپریٹ جواب تھا کہ نہیں آ تو بہت چھوٹی بات ہے بٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بٹ ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہو گیا کہ ڈیفینیٹلی وہ کانفیڈنس بلڈ اپ ہے، تبھی تو آ کر اسی وقت کے انتظار میں تھے، اسی موقع کی تلاش میں تھے، اس وقت کے انتظار میں تھے، اس پلیٹ فارم کی تلاش میں تھے جو ان کو نہیں مل رہا تھا. حالانکہ وہ آنا چاہ رہے تھے لیکن پچھلی گورنمنٹ نے اس کو فوکس نہیں کیا. ایسا ہی ہے. اور آپ کو وہ بھی بتاتا میں چلوں کہ جب ہمارے لوکل بزنس مینوں کا کانفیڈنس آج سے سال ڈیڑھ پہلے جب ایک مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے اور لوگ یہاں پہ ڈر رہے تھے انویسٹمنٹ کرنے سے، جب آپ دیکھ رہے تھے، یہ وہ وقت کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں جب پہلی دفعہ آرمی چیف صاحب آئے تھے اور بزنس مینوں سے انہوں نے خطاب کیا. جی بالکل، کیونکہ اس وقت اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ. یہ تو اب پورے ورلڈ میں اسٹیبلش کانسیپٹ ہے. اس کے بعد ڈالر اسٹیبل ہو گیا تھا. تو خالی یہ بات نہیں، چیف صاحب کی ایک میٹنگ نہیں ہوئی، سیریز آف میٹنگ ہوئی بزنس مینوں سے، اور انہوں نے ہمیں پورا موقع دیا. 4 سے 5 گھنٹے ہر بزنس مین نے جو ڈفرینٹ سیکٹر کے تھے ان نے اپنی ساری تحفظات بتائے، سجیشنز بتائیں، اور ان نے یقین دہانی کرائی کہ یہ سارے سجیشنز کو جو ہے ہم نے کیٹر کرنا ہے. انہوں نے کہا مایوس نہیں ہونا ہے، اسٹرانگلی اپنے فٹ پہ کھڑے رہیں. پاکستان ہیز گون تھرو دیز پیریڈز مینی اے ٹائم. مانا کہ یہ اس وقت ذرا زیادہ سخت پیریڈ ہے، بٹ آپ لوگوں نے حوصلہ نہیں ہارنا ہے. بزنس کمیونٹی کی وہ انٹریکشن جو چیف سے ہوئی وہ اتنی پازیٹیو تھی کہ ایک نیا جذبہ انکلکیٹ ہوا اور سارے بزنس مینوں کو ایک ہوپ نظر آیا. اور اس کے بعد جیسے بھائی نے بتایا نا SIFC فالو اپ کرتے، ویسے ہماری وہ بار بار میٹنگیں ہوتی رہیں. اور جو ہم نے سجیشنز دیے تھے راجہ صاحب، جس کے اندر ہم نے ڈالر کی جو اڑان چل رہی تھی، جی 325 تک چلا گیا تھا، 400 کی آواز آ رہی تھی، اسمگلنگ کی بات ہو رہی تھی، اسی طریقے سے ہائی انٹرسٹ ریٹ کی بات ہو رہی تھی، اسی طرح بجلی کے نرخوں کی بات ہو ری تھی، اس کا ہمیں سبسیکوینٹ فیڈ بیک آتا گیا. اور آج آپ دیکھیں پوری قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ 22 سے ڈالر اسٹیبل ہے سر، 2 پیسے اوپر یہ نیچے، ایکسچینج آپ کی 278 280 پہ ایک سال سے اسٹیبل ہے. اسی طریقے سے بجلی کے نرخ آپ کے کم ہو گئے ہیں. اسٹاک ایکسچینج آپ کی پازیٹیو انڈیکیٹر ہائیسٹ پرفارمنس، ریمیٹنسز لاسٹ منتھ دیکھیں 4.1 بلین 4.1 بلین. تو یہ سارا چیزیں جو ہیں، یہ جب اس وقت مایوسی تھی نا، جب آپ کے لوکل انویسٹر بھی ایک ڈر کے بیٹھ گئے تھے اور مطلب بات یہ کر رہے تھے کہ باہر انویسٹمنٹ کر لو چیزیں، اس وقت جو آرمی چیف کا خطاب تھا میں سمجھتا ہوں وہ مشعل راہ تھا. اور اس نے جو اسٹیبلٹی دی ہے اور جو ایک انویسٹرز اور جو پاکستانی لوکل بزنس مینوں کو جو ایک کانفیڈنس دیا اور سب کو ان پہ بھروسہ تھا اور سب کی جو اسپرٹ تھا اس میٹنگ، پہلی میٹنگ سے آخر میٹنگ تک، وہ فینومنل ہے. اور اس پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. زبردست بات کی. میں افضل بھائی آپ سے اب بات کر لیتے ہیں جو US نے ٹیرف ابھی ریسنٹلی پوری دنیا میں، پاکستان بھی اس کی زد میں آیا. 29% انہوں نے کہا، پھر ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے کے لیے اس کو ریڈیوس کر کے 10% کر دیا ہے. تو اس بارے میں بحیثیت ایکسپورٹر کیا کہیں گے ہم؟ ہمارے لیے کتنے چیلنجز ہوں گے آنے والے؟ لیٹ سپوز 10% ہی رہتا ہے، اگر 29 نہیں بھی ہوتا، کیا کرنا چاہیے؟ کیا چیلنجز ہوں گے؟ ہماری ایکسپورٹ کتنی کم تھی یا مزید کم ہو جائے گی یا ہم سسٹین کر لیں گے؟ کیا کہیں گے سر؟ راجہ بھائی، یہ اپنے بھائی کی بات کو تھوڑا سا ایڈ کروں گا جسٹ. اس کے بعد میں آپ نے جو کویشچن کیا ہے ٹیرف کا، اس کے اوپر آتا ہوں. ویری فرسٹ میٹنگ جو جنرل صاحب سے ہوئی، عاصم منیر صاحب سے، تو اس وقت ان کے ساتھ جو میری موقع مجھے ملا تو میں ان سے یہ بات کی تھی کہ سر
آپ پاکستانی بزنس مین، پاکستانی انڈسٹریلسٹ کے اوپر ٹرسٹ کریں، ان کو آپ ٹرسٹ دیں. اس وقت ہمارا ٹرسٹ شیک ہوا ہوا ہے، اور جو حالات تھے جیسے بھائی نے بتایا کہ جو بالکل ٹوٹل ڈس اپوائنٹڈ والی پوزیشن تھی، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے اور ہمت دے کہ جس طریقے سے وہ اس وقت ہمارے بارڈرز کے ساتھ ساتھ اس وقت اکانومی کے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اور یہ تھوڑا عرصہ بھی ہمارا یہ اس طرح چل گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ تو انہوں نے جو پہلی اپنی اسپیچ میں وجہ 4-5 گھنٹے کا سیشن ہوا، انہوں نے ایک پوائنٹ ایک سوال کو خود نوٹ کیا، اس کا آنسر دیا، اور وہ نہیں گھبرائے کہ سیکنڈ میٹنگ میں وہ پھر فائنانس منسٹر کو بھی ساتھ لے کر آئے. جو فرسٹ میٹنگ میں تھوڑی سی فائنانس منسٹری کے متعلق ہمیں کمپلینس تھی، وہ خود ان کو لے کے آئے کہ بھی آؤ بیٹھو بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایڈریس کرو. تو انشاءاللہ تعالی ہماری قوم میں بہت پوٹینشیل ہے، ہمیں اپنے ملک کی پازیٹیو چیزیں دیکھنی ہیں. ہم معذرت کے ساتھ کیونکہ وہ پچھلا کچھ عرصہ ایسا گزرا کہ ہم نیگیٹو چیزوں کی طرف چلے گئے اور ہمارا پورے کا پورا مائنڈ سیٹ چینج انفارچونیٹلی ہو گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے اندر پہلے بھی تھا پوٹینشیل، آج بھی ہے، اور ہم کر کے دکھا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر اسی طریقے سے ہم لے کے چیزیں چلیں تو کوئی اس میں بالکل 1% بھی کوئی مجھے اس کے اندر بعید نہیں ہے کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. اب آپ کا جو پوائنٹ ہے USA ٹیرف والا، اس میں سر گزارش یہ ہے کہ میں تو کچھ اوور آل پازیٹیو چیزوں کو دیکھنے والا بندہ ہوں. تو اس میں اگر جو آج سینیریو ہے، اگر یہ آفٹر 3 months اسی طرح دوبارہ جو انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے پاکستان پہ 39، دوسرے پہ 44، کوئی انہوں نے ملک نہیں چھوڑا ٹرمپ صاحب نے، تو اس کے اندر بھی ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اپرچونٹیز ہیں. لیکن دین اگین ڈپینڈ آن آور گورنمنٹ پالیسیز کہ ہم اس کو کیسے پلے کرتے ہیں. اگر جو ہمارے کمپٹیٹر کنٹریز ہیں، ویتنام، بنگلہ دیش، چائنا، انڈیا سے جسٹ 3% کے ٹیرف کا فرق ہے، چائنا کو تو بالکل کہانی الٹی ہو گئی ہے. لیکن ہمیں چائنا سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے پیشنس کے ساتھ انہوں نے غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا، غصے کا جواب حکمت سے دیا ہے. اور وہ ہمیں ایز اے لیڈرشپ اپنی قوم کو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے خاموش رہ کے اس کا بہتر جواب دیا جا سکتا ہے. چائنا اور ہمیں تھوڑا سا فرق، بہت بڑا فرق ہے، نو ڈاؤٹ، دیر از نو کمپیریزن. لیڈنگ اکانومی آف دی ورلڈ ہے. بالکل. لیکن میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ اگر 10% لگتا ہے تو وہ بھی خالی ہمارے پاکستان پہ نہیں لگا. اچھا، ہمیں پوری دنیا پہ لگا ہے نا. موسٹلی کنٹریز کے اوپر 10% تو سب پہ لگ گیا. نہ انہوں نے سعودیہ چھوڑا ہے، نہ انہوں نے UAE چھوڑا ہے، نہ انہوں نے سنگاپور تک کو نہیں چھوڑا. تو اس لیے اس کے اندر ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بیریئرز کیا ہیں. ہمیں جسٹ جو کمپٹیٹر کنٹریز ہیں، بجلی کا ریٹ کم ہوا لیکن ابھی اس کے اندر بہت بڑی گنجائش ہے، اس کو ان کو فوری طور پہ کم کرنا چاہیے. انٹرسٹ ریٹ نو ڈاؤٹ ماشاءاللہ 1.5 سال کے اندر آدھا رہ گیا، لیکن ابھی بھی کمپیریزن کنٹریز وی آر ویری ہائر سیٹ. ان کو ہمیں امیجیٹلی 6-7% پہ لے کے آنا چاہیے. پچھلی 1-2 اسٹیٹ بینک کی میٹنگز میں ایوری ون واز ایکسپیکٹنگ 0.5%, 1% اور بیسس ریٹ کم ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو رہا. گیس کی پرائسز بہت بڑی ہڈلز کر رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اتنا بڑا ڈنٹ نہیں پڑے گا ہماری اکانومی کو. فضل بھائی، یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کرنا چاہیے جس طرح دوسرے کنٹریز کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہاں گئے، منسٹرز گئے. ادھر ہماری گورنمنٹ کو بھی، ہمیں ابھی تک ہم نے شاید کسی کو وفد کو وہاں بھیجا نہیں، ہمیں بھیجنا چاہیے اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اس کا میں جواب لوں گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے تفصیل سے بات کی، SIFC کے حوالے سے بات کی. ہمارے مہمانوں نے اس پہ تفصیل سے بتایا کہ SIFC کا آبجیکٹو کیا تھا، اور الحمدللہ ہم اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ کچھ عرصے بعد مزید کامیابی کی طرف جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی USA کا جو ریسنٹ ٹیرف جو انہوں نے پاکستان پر تمام ملکوں کے اوپر امپوز کیا، اس حوالے سے پاکستانی ایکسپورٹرز کو کیا مشکلات ہیں، پاکستانی ایکسپورٹس کہاں کھڑی ہوں گی. ادھر ہماری گورنمنٹ کو ان کے ساتھ کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے، ایون 10% بھی ہے تو 10% کو ریڈیوس کر کے کچھ کم کرانا چاہیے، نہیں کرانا چاہیے، یا ہمیں کیا جو انیشیٹو لینا چاہیے. اس کے اوپر ہم بات کریں. فضل بھائی، جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ 10% کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، ہم کو کرنا بھی چاہیے، لیکن کیا وجہ ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی اس پہ انیشیٹو نہیں لیا؟
دیکھیں راجہ صاحب، جہاں تک آپ کی یہ آبزرویشن ہے کہ ہمیں بالکل جا کر نیگوشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ باقی ممالک بھی جو ہیں وہ آلریڈی وہاں جا پہنچ چکے ہیں سر، ان کی اکنامک ٹیم بھی جا چکی ہے، اور ہمیں اس پہ بڑا ڈیرے ڈال دیے وہاں پہ لوگوں نے، جی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو اکنامی ہے جو کہ ابھی بڑی مشکل سے نکل رہی ہے، فریجائل اسٹیٹ سے ہم ابھی نکل کے آ رہے ہیں باہر، تو اس کو ہمیں یہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کرنے چاہیے. یہ نمبر 1 ہو گئی بات. نمبر 2، جیسے آپ نے بتایا کہ جیسے بھائی نے بھی کہا کہ دیکھیں ہر چیز میں انہوں نے ہر کنٹری پہ ٹیرف لگایا، یہ ایک پاکستان اسسینٹرک نہیں تھی، ورلڈ کو پورے پہ انہوں نے لگایا. تو ہمارے جو کمپٹیٹو کنٹریز تھیں، جیسے ان نے بھی بتایا، ویتنام ہے، چائنا ہے، انڈیا ہم سے کم ہے، بنگلہ دیش، اور یہ تو ادھر ہمیں ایک ایڈوانٹیج بھی ہے. لیکن مسئلہ دیکھیں کہاں آتا ہے، ہم جہاں گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں نا کہ بجلی کے نرخ کو نیچے کریں، گیس کے نرخ کو نیچے کریں، وہ اچانک تو ہو نہیں سکتے نا، اٹ ول ٹیک ٹائم. ہم نے اپنی پروڈکشن کے اندر کتنی ایفیشنسیز اچیو کر کے کاسٹ کو ریڈیوس کرنا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 2000 کے اندر کوئلے کا ریٹ تھا 2500 روپے فی میٹرک ٹن، اور 25,000 روپے تھا فرنس آئل کا. اس وقت مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی، آپ کو یاد ہوگا ہمارے پاس ریزرو کی اس وقت بھی پرابلم آ رہی تھی. تو اس وقت ہم نے کول کو، یہ ہمارا پیٹنٹ تھا، ہم نے کول کو جو ہے پیٹنٹ کو فرگیو کر کے پوری سیمنٹ انڈسٹری کو کوئلے پہ کنورٹ کیا. آج آپ کی کوئلے کی وجہ سے سیمنٹ انڈسٹری وائبل ہے، کیونکہ اگر آپ کوئلے پہ نہیں ہوتے تو آج فرنس آئل 100,000 روپیز ٹن سے اوپر کا ہے. تو کہنے کی بات یہ کہ ہمارے ایکسپورٹرز کو بھی، ہمارے بزنس مینس کو بھی، سب کو اپنے جو ہے پروسیجر میں اتنی ایفیشنسیز لانی ہے کہ ہماری پر یونٹ پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. ملٹی پرانگ اسٹریٹجیز کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو وہاں پہ نیگوشیٹ کرنا چاہیے، یہاں پہ آپ کو اپنی کاسٹ کٹنگ پہ خیال رکھنا چاہیے، اور جو آپ کی یونیک ایڈوانٹیجز ہیں اوور ادر کنٹریز اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. اچھا سر، لیٹ سپوز ہم گورنمنٹ بھیج بھی دیتی ہے وہاں پہ، ہمارے منسٹرز چلے بھی آتے ہیں، لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں نہیں جی 10% ہی رہے گا، 29 نہیں چلے، لیٹ سپوز 10% ہی رہے گا، تو اس میں ہمارے پاس کیا وینیوز ہیں، کیا اپرچونیٹیز ہوگی؟ پھر جیت ہوگی نا ایک قسم کی. آپ کو انہوں نے جس ریٹ پہ رکھا ہوا تھا اس سے گرا کر 10 پہ لائے، ایٹ لیسٹ یہ آپ کی کچھ تو آپ نے اچیو کیا ہے نا. ایسا تو نہیں اگر آپ اس کو مینٹین کروا جاتے ہیں تو دس از این اچیومنٹ. بٹ ہمارے کو اس سے نیچے لانے کی کوشش کرنی چاہیے، ضرورت ہے. اس وقت پاکستان اس وقت متحمل کوئی بھی بیرون ملک کے ٹیکسز چیزوں کا شکار اس وقت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے افضل، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، لیٹ سپوز اگر 10% ہی کرتے ہیں تو ہم آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس میں ادھر اضافہ ہو جائے گا. پھر آپ نے جیسا کہا کہ ہمارے کمپٹیٹر ہیں، ویتنام ہے، بنگلہ دیش ہیں، ہمیں ویسی کمپٹیشن کا سامنا ہے، کاسٹ آف پروڈکشن ہماری آلریڈی زیادہ ہے، الیکٹریسٹی کے پرائسز زیادہ ہیں، بہت ساری چیزیں، پلس 10% ہم اس میں یہ ویلیو ایڈ کرنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا ذاتی خیال ہے ایکسپورٹ ہماری کم نہیں ہو جائے گی. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے راجہ بھائی کہ گورنمنٹ نے فرام دا ویری فرسٹ ڈے امیڈیٹ انیشیٹو لیا. منسٹری آف کامرس، منسٹری آف انڈسٹریز، سب ایک پیج پہ رہ کے کام کر رہے ہیں. پہلے 3-4 دنوں میں، ہفتے میں ڈے اینڈ نائٹ میٹنگز ہوئیں، زوم پہ، فزیکلی اسلام آباد میں، کافی ڈیٹیل ہم نے کراچی سے بیٹھ کے اٹینڈ کیا. تو کام تو ہو رہا ہے، گورنمنٹ بھی انوالو ہے، SIFC بھی بہت سیریسلی انوالو ہے. جہاں تک آپ نے یہ ٹیرف کی دوبارہ بات کی، دیکھیں میں صرف دوبارہ یہی گزارش کروں گا اپنے لیدر سیکٹر کے، کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ ٹیکسٹائل سفر کر رہا ہے، تو ٹیکسٹائل میں بھی اسی طریقے سے ان چیزوں کے ساتھ جو ہمارے ہرڈلز ہیں ان کو کم کر کے یہ چیزیں انیشیٹو لیا جا سکتا ہے. میں اپنے لیدر سیکٹر کی جو بات کروں، ڈائریکٹ US میں ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے، لیکن انڈائریکٹ اگر جہاں پہ ہماری ویتنام ایکسپورٹ ہو رہی ہے، چائنا ہو رہی تھی یا ہو رہی ہے، باقی بنگلہ، انڈائریکٹ یورپ میں وہ وہاں پہ شوز بن کے یا گلوز بن کے USA، کیونکہ ون آف دا بگیسٹ مارکیٹ آف دا ورلڈ، تو وہاں پہ ہی جاتا ہے. اس میں ہمیں امیڈیٹلی گورنمنٹ کو جو ہم نے ان کو اپنی سجیشنز دی ہیں، جیسے ہمارا لیدر کیمیکلز ون آف دا موسٹ کمپوننٹ ہے ہماری پروڈکشن کا. اگر ہمیں $1 کوئی چیز ہم بیچ رہے ہیں تو اس میں 60-65 سینٹس اس وقت کیمیکلز کی اور اوور ہیڈز کی کاسٹ ہے. ہمارے تمام 100%، 99% کیمیکلز وی امپورٹ فرام ادر کنٹریز انفارچونیٹلی. جبکہ جو ہمارا میجر کمپٹیٹر کنٹری ہے انڈیا، وہاں پہ 100%، 99% لوکل مینوفیکچر ہوتے ہیں. اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ نے بلا وجہ کی کافی عرصے سے، کوئی ابھی نہیں، کوئی ڈیوٹیز 16%، 20% تک ہے، فرام 3 to 20%. پھر اس کے اوپر سیل ٹیکس، ایڈیشنل سیل ٹیکس، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی. یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ امیجیٹلی پلیز ریموو امیجیٹلی.
جبکہ ہماری کاسٹ کم آئے گی تو ہم اس کے یہ جو 10% کے ہرڈلز ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بیئر کرنے کے کامیاب ہو جائیں گے. جیسے فضل بھائی نے بولا کہ ہمیں اپنے طور پہ پروڈکشن ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے لیے ہمارا انفراسٹرکچر امپروو کرنا پڑے گا. میں اپنی فیلڈ کی بات کروں تو ہماری واٹر لائف لائن ہے. آج یہ پوزیشن ہے کہ ہمیں پچھلے 25-30 سال سے نوٹ اے سنگل ڈراپ کراچی میں اس وقت ہمیں کوئی پائپ سے پانی نہیں ملتا. بلینز آف روپیز ایکسپینس سندھ گورنمنٹ کر چکی ہے لیکن اس کا آج تک کوئی ریزلٹ نہیں ہے. آج سے 20-22 سال پہلے یہ پرابلم تو ہر انڈسٹری میں، لیکن یہ بیسک چیزیں ہیں نا، تو ان چیزوں کے ہمیں فوری طور پہ ضرورت ہے کہ اس کو ہم توجہ دیں. اور اسی طریقے سے جب بیسک نیسیسٹیز ہوں گی، بیسک انفراسٹرکچر موجود ہوگا تو باہر کا انویسٹر تبھی آئے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہے، انڈر ون روف کام ہو رہا ہے. وہ SIFC بھی کرے گی لیکن اس کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے، تمام چاروں گورنمنٹس کو مل کے کام کرنا پڑے گا. ٹھیک، زبردست. فضل بھائی میں آپ سے اب یہ سوال کرنا چاہوں گا، ابھی جیسے کہ اوورسیز پاکستانی اس کا کنونشن ہوا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی گئے، ہمارے آرمی چیف نے اس میں بڑی زبردست اسپیچ کی، اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا. اور ریسنٹلی جیسے کہ ہم نے دیکھا $4.1 بلین کی ریمیٹنسز آئی ہے، اور انشاءاللہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے مہینے میں، اس مہینے میں، اس کے بعد والے مہینے میں انشاءاللہ اٹ ول بی انکریز. تو اٹس اے گڈ سائن. تو آپ کیا کہیں گے اس کانفرنس کے بارے میں؟ بہت سکسیسفل کنونشن تھی جی. اور جو ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ ہمارے امبیسڈرز ہیں پورے ورلڈ میں، اور جتنا وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند اور مفید ثابت ہو سکتے ہیں وہ میرے خیال سے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور اس بات کو پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور آرمی چیف نے بھی اپریشیٹ کیا. اور آرمی چیف صاحب نے جو سب سے پازیٹیو میسیج اس میں سے گیا تھا وہ ہمارے ان دشمن ملکوں کے لیے تھا جو سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کو جو ہے وہ جو ہے نقصان پہنچا دیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان از فورجڈ تھرو ٹرائل، اسٹرینتھن بائی سیکریفائزز اینڈ ڈیسٹین فار گریٹنس. تو چیف صاحب نے جب یہ خطاب کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری قوم کے جذبات کو جو ہے اس کی نمائندگی کی، اور انہوں نے کہا یہ 1500 لوگ یا یہ 2000 لوگ جو ہیں یہ کیا پاکستان کے ریزولو کو کبھی انڈرمائن کر سکتے ہیں. اور جب تک ایسی مائیں ایسے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو خوشی سے اپنے لخت جگر کو اس ملک کے لیے قربان کرتے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی قوت there is no force on this earth that can undo پاکستان. جو جناح صاحب نے کہا تھا اور ابھی بھی جو چیف صاحب کا خطاب تھا، میں سمجھتا ہوں کہ there is no force on earth that can undo پاکستان. اور ہمیں ان معاملات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے افواج پاکستان کو سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور بس ہم اپنا جو ہے کہ کہتے ہیں محنت کرتے رہیں، اپنی اکنامک جو ہے پروگریس کو انشور کریں. باہر والا ہمیں کوئی نہیں ڈسٹرب کر سکتا. دشمن ہمارے اندر ہی ہے اگر ہوئے تو، بس ہم نے اپنی کمزوریوں پہ قابو پانا ہے. جی اچھا افضل بھائی، آپ نے بھی یقیناً وہ چیف صاحب کی اسپیچ سنی ہوگی، آرمی چیف صاحب کی. زبردست انہوں نے انیشیٹو لیا اور پوری اوورسیز پاکستانی جس طرح جوش و خروش انہوں نے اپنا مظاہرہ کیا اور ان کا کانفیڈنس بلڈ ہوا. انہوں نے بیسیکلی ان کو کانفیڈنس ہی دیا کہ یہ ملک جو ہے آپ کا ہے، آپ ہی کا رہے گا، اور اس کی حفاظت کے لیے ہماری مسلح افواج موجود ہیں. انشاءاللہ پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہیں گے سر؟ سر اگین میں تو دوبارہ یہی بات گزارش کروں گا کہ ان کے ساتھ 2-3 میٹنگیں، بہت لمبے سیشنز ہوئے ہیں، اور پچھلے 25-30 سال سے بہت سارے جنرلز اور کور کمانڈرز کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئیں. الحمدللہ وقت کے ساتھ سب اپنے اچھے بھی اور اس کے کچھ رزلٹس انفارچونیٹلی ہر جگہ پہ ہی ہر طرح کے رزلٹ آتے ہیں، چاہے وہ سویلین ہو چاہے وہ آرمی ہو. ٹو بی ویری آنیسٹ میں کوئی لگی لپٹی والی بات نہیں کر رہا. جو ان کی باڈی لینگویج، جو ان کا فیتھ ہے، جو سب سے بڑی بات، حافظ قرآن تو ہیں ہی لیکن ان کا اوپر اللہ کا جو اوپر یقین، جو ان کی بات، جو ان کے اس وقت جذبات ہیں، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. اور وہ بہت بڑی امید بندھا رہے ہیں پوری قوم کی، بزنس مین کی، انڈسٹریلسٹ کی. امید بن بھی گئے الحمدللہ، بہت بڑی امید بن گئے ہیں، بہت بڑی امید بن گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز شریف صاحب کی ہسٹری ہے ان کے ساتھ بھی اتفاق ہے. پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھوڑا سا کام کرنے کا مجھے ٹائم ٹو ٹائم اتفاق ہوا تھا، اور ابھی بھی جو ان کی پالیسیز ہیں وہ ان کی یہی ہیں. اور دیکھیں ہمیں ڈیموکریسی، تھوڑا سا بات میں ڈیٹیل میں اگر کروں گا تو معذرت چاہوں گا آپ سے کہ آپ کا ٹائم بہت شارٹ ہے. ہمیں اپنی ڈیموکریسی، اپنے جو ریجن ہے، ہمارا جو جگہ ہے، اس کو دیکھ
اپنی دوسروں کی طرح اگزامپل لینے کے بھی آپ دیکھ لیں، انڈیا دنیا کی آپ سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا ہے، کتنی جمہوریت ہے سب کو پتہ ہے، ابھی ریسنٹ آپ دیکھ لیں یو ایس اے کا. تو ہمیں بھی اپنے ملک کے اپنے بارڈرز کو، ہمارا جو حد و دربہ ہے، مل وقوع ہے ہمارے ملک کا، اس کے لحاظ سے جو ہمیں جمہوریت جس طرح کی سیٹ کرتی ہے اسی طرح ہی کرنا چاہیے. ہمیں بہت اگزامپلز کر لیے، بہت تجربے، اسی طریقے سے جیسے بات کر رہے ہیں، ہم نے آرمی چیف صاحب سے کھل کے بات کی کہ سر مجھے بتائیں کیا شورٹی ہے، کہ جو پچھلے تجربے ہوتے رہے، اب آپ کے جانے کے بعد کیا ایشو آ گیا ہمیں تو دوبارہ یہ ہے. لیکن اس کے اوپر بھی الحمدللہ جس طریقے سے انہوں نے ڈیٹیل میں سب چیزیں بتائیں اور بات کی، تو اس لیے مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سب چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور اب ہم کبھی نہ کبھی تو دیکھیں، ہمیں انشاءاللہ سب کو مل کے ایک پیج پہ آنا پڑے گا، اور ہم آ گئے ہیں انشاءاللہ. اب جو شہباز شریف جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، اور اس کا آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے پنجاب گورنمنٹ میں جتنا سرو کیا اور اس کا جو رزلٹ نکلا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہی پرائم منسٹر صاحب بھی بہت کام کر رہے ہیں. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جو فیڈرل میں جو انہوں نے کام کیا، آپ کے سامنے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پہلے ان کی 1.5 سال کی جو گورنمنٹ آئی تھی، بس دن میں ہم 10 دفعہ بینکرپٹ ہو رہے تھے، ڈیفالٹ کر رہے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، انما الاعمال بالنیات. اور بزنس کمیونٹی کا بڑا رول ہے سر اس میں. ڈیفینیٹلی جی، بزنس کمیونٹی دیکھیں، آپ کی ساری انہوں نے اسمگلنگ کو کنٹرول کیا. اف دیر از ول دیر از وے. جب نیت ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور خاص طور پہ ہماری جو آرمی ہے، آپ اگزامپل لے لیں، آج سے کوئی زیادہ دور تو نہیں پرانی بات ہے نا، جو ہمارے سوات کے اور کے پی کے جو حالات تھے، ہمارے ماشاءاللہ بہت بڑے لیڈر نے ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ جسٹ چند میٹر کے فاصلے پہ ہیں طالبان. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب ہمارا ارادہ بن گیا تو اس ذات کے اوپر توکل کر کے ہم نے اس کو ختم کیا. جی ہاں، واحد فوج تھی جس نے ٹیررزم کو ڈیفیٹ کیا. میں بالکل. فضل بھائی، پروگرام کے آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کی پروگرام کے حوالے سے، SAFC کے حوالے سے، آرمی چیف صاحب کی تقریر کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اب تک ہم نے اقدام اٹھائے، آرمی چیف صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین ہے، ان کو پیش کرنا چاہیے. کیونکہ جس بھون سے ہم نکار کے اس کشتی کو لائے ہیں، اور جیسے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا دیوالیہ نکل رہا ہے، سری لنکا کی مثال دی جا رہی ہے، تو اس میں بزنس مینوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بڑا رول ہے سر ان کا، کیونکہ ان نے بھی جب چیف صاحب کی بات ہوئی تو اس کے بعد جو اسپرٹ دکھایا، اور جس طرح وہ ڈٹے رہے، حالات میں بھی لڑیں، اور آج پاکستان ایک اکنامک پراسپیرٹی کے راستے پہ چل پڑا ہے. SIFC کا بڑا کلیدی کردار ہے. یہی میسج دوں گا کہ SIFC کا جو ہے سکسیس سٹوری بننا پاکستان کی اکنامک لو لائن ہے. اس کو ہم سب نے انشور کرنا ہے. کوئی بھی ایشوز جو ہیں وہ اس کے پروگریس کو ڈیٹر نہ کریں، کنٹینیوٹی چلنی چاہیے. پاکستان از ڈیسٹینڈ ٹو بیکم ون آف دا ایشین ٹائیگر اگین. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں. میں پروگرام کے آخر میں، جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے بھی کہا، ہمارے آرمی چیف صاحب نے کچھ دن پہلے جو اوورسیز پاکستانی کنونشن ہوا تھا، اس میں ایک بڑی زبردست اسپیچ کی تھی. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کی، لیکن ہمارے سپہ سالار صاحب نے تقریر کی. میں اس کا کچھ خلاصہ بیان کرنا چاہوں گا. انہوں نے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی، ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، اور پاکستان کا ایمبیسڈر کہا. نہ صرف ایمبیسڈر کہا بلکہ ان کو واریر اور اپنا سولجر قرار دیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو فرسٹ ٹائم اتنا بڑا ریوارڈ کسی نے دیا. ہمارے ملک میں بلا کے ان کو اپریشیٹ کیا گیا کہ اوورسیز پاکستانی نہ صرف ریمیٹنسیز بھیجنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ انویسٹمنٹ کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. جو لوگ وہاں پیسہ کماتے ہیں وہ پاکستان میں ہی آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ برین ڈرین اور برین گین کے اوپر بات کی. یہ برین ڈرین نہیں، یہ برین گین ہے. جو ہمارے 9 ملین سے زیادہ پاکستانی باہر ہیں، الحمدللہ وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اس کو انہوں نے برین گین سے مثال دی. بہت بڑی بات ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا فرسٹ ٹائم اس وقت اوورسیز پاکستان کو اتنا اپریشیٹ کہا گیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک زبردست بات کی کہ پاکستان جو الحمدللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. ہماری مسلح افواج، اس کے جوان افسران دن اور رات پاکستان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے اپنے اپنے مورچوں میں اس وقت موجود ہیں اور قربانیاں
قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہمارے شہدا جو ہیں ہمارا مان ہے, ہماری شان ہے, ہماری آن ہے, ہمارے سر کا تاج ہے. ہم پوری قوم کی طرف سے اپنے شہدا کو سلام پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ محترم آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. کوئی 1000-2000 لوگ بلوچستان کو ہم سے علیحدہ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی پاکستان کا اور بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ ہمارے غیور عوام مسلح افواج کے ساتھ تھے, ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اپنے ملک سے, ہمارے ملک سے پاکستانی عوام اور فوج مل کر دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے اور پاکستان آگے بڑھے گا. اور ساتھ ساتھ ایک بات انہوں نے کی, پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, سوال یہ ہے کہ کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور کتنی تیزی سے بڑھنا چاہیے. میں پوری قوم کی طرف سے اپنے آرمی چیف کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں. انہوں نے تمام پاکستانیوں کے دل کی, ان کے جذبات کی ترجمانی کی. انہوں نے کشمیر کو شہر رکھا, انہوں نے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی کہا کہ ہمارے دل ان کے لیے دھڑکتے ہیں. ہماری دعا ہے پاکستان ہمیشہ قائم و دائم. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان آگے بڑھے گا اور جو ترقی کا سفر ہم سے چھوٹ گیا تھا, ہم اس کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور 24-25 کروڑ عوام خوشحالی کا دورہ ہوگا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.